السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال نمبر 1، آپ اور آپ کے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ جواب، ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سوال نمبر 2، یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں؟ جواب، یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو پیدا کرنے والے اور مالک ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، ساری دنیا ان کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سوال نمبر 4، کیا اللہ تعالیٰ جیسا کوئی اور ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے؟ جواب، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ سوال نمبر 6، کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا وہ مخصوص بندہ ہے جس پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہو، ایسے انسانوں کو نبی یا پیغمبر بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، پیغمبروں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، پیغمبروں کی تعداد 1,24,000 ہے۔ سوال نمبر 3، سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ جواب، سب سے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سب سے آخری رسول کا نام کیا ہے؟ سب سے آخری رسول کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کس نبی کی امت میں ہیں؟ ہم سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ نبی کون ہے؟ جواب، نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملی ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں نبوت ختم ہو گئی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے بچے اسکولوں کے اندر اور ہمارے بچوں کے والدین بھی اسکولوں کے اندر زیادہ رغبت رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین اسلام کے بارے میں ضرور سمجھائیں کہ دین اسلام کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، اور دین و اسلام کے بارے میں سمجھانا یہ ہمارا فرض العین ہونا چاہیے، یہ ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین اسلام کے بارے میں ضرور بتائیں، کیونکہ جدھر بھی آپ دیکھیں گے ادھر ہی آپ کو نفرت کی ہوائیں ضرور چلتی ہوئی ملیں گی کہ ہندوستان کے حالات کیسے ہیں یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اور ہمارے بچے جو اسکولوں کے اندر جاتے ہیں اور اسکولوں کے اندر جب ہمارے بچے پہنچتے ہیں تو ہمارے بچوں کو صبح ہی ہمارے بچوں کے پاس سے سوریہ نمسکار بھی کرایا جاتا ہے۔ یہ ایک بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بچے کسی بھی طریقے سے دین سے ہٹ جائیں، کیونکہ بچے تو ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں کہ جو بچوں کے ذہنوں کے اندر جو چیز بھر دی جاتی ہے وہ بچہ جوان بھی ہو جاتا ہے تو جوان ہو کر بھی اس کے دل و دماغ سے وہ چیز نہیں نکلتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کا دھیان رکھنا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو دین اسلام کے بارے میں سمجھانا ہے، کیونکہ بچے اسکولوں کے اندر زیادہ وقت دیتے ہیں اور مسجدوں کے اندر بہت کم وقت دیتے ہیں۔ جو مسجد کے ائمہ حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کو دین و اسلام کے بارے میں ایک دن ایسا مقرر کیا جائے کہ بچوں سے، جیسے مدارس کے اندر ایک انجمن کا پروگرام ہوتا ہے جمعرات کے دن، ہم نے بھی الحمدللہ جمعرات کے دن ہی یہ انجمن کا پروگرام اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ تاکہ بچوں کو اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال و جواب کیے جائیں اور ایک بچہ سوال کرے دوسرا اس کا جواب دے، تو اس سے ایک بچے کے ذہن کے اندر بھی اللہ کی محبت اور معرفت بھی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی پہچان بھی بچے کو ہو جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبی بچے کو علم بن جاتا ہے۔ تو اس لیے مدارس کے اندر جو بچے مسجدوں کے اندر پڑھتے ہیں ان کا زیادہ دھیان اسکول کی طرف ہوتا ہے، اور جو مسجدوں کے اندر بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان
ان بچوں کے والدین کا دھیان بھی زیادہ تر اسکولوں کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بچوں کا دھیان رکھنا ہے اور ہمیں بچوں کو دین و اسلام سکھانے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ جو بچے مدارس کے اندر پڑھتے ہیں ان کی تو الگ بات ہے، لیکن جو بچے مسجدوں کے اندر پڑھتے ہیں ان بچوں کا زیادہ تر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پرفتن دور ہے، نفرت کی ہوائیں چل رہی ہیں اور بچوں کی زندگیوں سے دین ختم ہو رہا ہے، اور بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک کا پتہ نہیں ہے۔ جو بچے اسکولوں کے اندر جاتے ہیں، ہم نے کئی بچوں سے سوال کیا ہے، کئی بچوں سے معلوم کیا ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو ان بچوں کو ہمارے نبی کا نام ہی نہیں پتہ، بلکہ وہ بچے بولتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے جوان طبقے کا۔ تو اس لیے ہمیں بچوں کا دھیان رکھنا ہے۔ جو بچے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو دین کی طرف لانے کی پوری کوشش کرنی ہے، ان کو دین مکمل طریقے سے سمجھانا ہے اور آسان طریقے سے ان کو دین کی دعوت دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔